سورۃ النحل کی آیت نمبر 11۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وہی اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیوں کو، اور زیتون کو، اور کھجور کو، اور انگور کو، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں کو، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی اللہ نے مسخر کیا تمہارے رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی سب کام میں لگے ہوئے ہیں اسی کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ وما ذرأ لکم، اور جو اس نے بکھیر دیے تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلفا الوان، مختلف قسم کی چیزیں، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو دھیان تو دے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مزید شاہکار اور مظاہر بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہی اللہ کی قدرت کے شاہکار، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام سورۃ النعم ہے، نعمتوں والی سورت۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے بہت سے انعامات کا ذکر کیا، انہی کے ضمن میں اللہ پاک نے یہ 3 قسم کی الگ الگ چیزیں بیان کی، اور ہر قسم کی چیزوں کے بعد ایک لفظ بولا نشانیوں کا، اور نشانیوں کے لیے 3 الگ الگ چیزیں بیان کی۔ پہلے حصے کے بعد فرمایا لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرے۔ دوسرے حصے کے بعد فرمایا لقوم یعقلون، جن کے اندر عقل ہو ان کے لیے نشانی ہے۔ تیسرے کے بعد ارشاد فرمایا لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو کم از کم تھوڑا دھیان تو دے لیں اس طرح۔ تو یہ 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں، الگ قسمیں ہیں۔ پہلی کا تعلق زمین سے پیدا ہونے والی نباتات سے ہے۔ فرمایا ينبت لكم به، وہی اللہ اگاتا ہے۔ یہ بات ہمارے ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ زمین سے ہر قسم کے پھل، پھول، پودے، بوٹی، درخت اور کسی بھی قسم کے گھاس پھوس کو اگانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔
اس میں میرے عزیز دوستو دیکھنے والی آنکھ کیا کہتی؟ کسان محنت کر رہے، ہل چلا رہے، زمین کو سیٹ کر رہے، بیج ڈال رہے، پانی لگا رہے، حفاظت کر رہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ننھی سی کومپل کو زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سورۃ واقعہ میں اللہ پاک نے یہ سوال کیا ہے کہ تم درختوں کو اگاتے ہو یا ہم درختوں کو اگاتے؟ ایک کسان تو بیج ڈال کے آ گیا، اس بیج کا کوئی پتہ نہیں وہ سیدھا پڑا ہے، الٹا پڑا ہے، وہ کس سائڈ سے گرا ہے، لیکن اس سے جب بھی پودا نکلے گا، پودا اوپر کو آئے گا، جڑ نیچے کو جائے گی۔ اب اس کو سیدھا رخ پہ لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ بات اللہ پاک نے واضح کر دی، یُنبِتُ لَکُم، وہی اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے، بھی اسی پانی کے ذریعے سے، کیونکہ کھیتوں کا، فصلوں کا، اجناس کا، پھل پھول کا، پودوں کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ پانی پر ہے۔ اور اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کو ہم نے جو حیات دی ہے وہ پانی کے ذریعے سے دی، تو پھلوں کا، پھولوں کا پیدا ہونا پانی سے یہ بالکل واضح ہے۔ اور فرمایا کیا پیدا کیے؟ الزرع، مختلف قسم کی کھیتیاں، اس میں غلہ، اناج، پھل پھول، پودے، ہر چیز اس کے اندر آ گئی، سب کچھ اس میں آ گیا۔ لیکن خاص طور پہ 4 نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر، 3 پھل ہیں، ایک غلے کی شکل ہے، الزرع یہ غلے کی شکل ہے، اور اس کے بعد 3 پھل ہیں جو عرب کے لوگوں کو عمومی طور پہ میسر تھے، عام طور پہ ان کے گھروں کے اندر پائے جاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے فرمایا الزیتون، زیتون کا پھل، دوسرے نمبر پہ فرمایا النخیل، کھجور کا پھل، اور تیسرا فرمایا الاعناب، انگور کا پھل۔ یہ عرب کے معاشرے کے لحاظ سے بات ہے، چونکہ وہاں زیادہ تر یہی پھل تھے، اور یہاں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے جو ہمارے ہاں زیادہ پھل پائے جاتے، یہ بھی اللہ کے انعامات ہیں۔ اس کی طرف اشارہ یوں کر دیا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل۔ اب ذرا انسان غور کرے، اس لیے اللہ نے دعوت فکر اور غور دی ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں تو ہیں، اس میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن حاصل کون کر سکے گا، فائدہ کون اٹھائے گا اس سے؟ جو تھوڑا سا غور کرے گا، سوچ و بچار کرے گا۔ ایک جیسی زمین ہے، ایک جیسا پانی لگ رہا ہے، اس سے ایک ہی جگہ پر 2 مختلف پودے لگے ہوئے، اور ان کے پتوں کے ڈیزائن مختلف، سائز مختلف، رنگت مختلف، بناوٹ مختلف، اور پھر اس پہ لگنے والے پھل ان کے ذائقے مختلف۔ ایک ہی زمین میں آپ ایک ہی باغ کے اندر لیموں کا پودا لگا دیں، اسی باغ میں آپ آم کا پودا لگا دیں، ایک ہی پانی سے سینچا جا رہا ہے، اس کو زمین بھی ایک ہی ہے، کھاد بھی ایک قسم کی ڈالی جا رہی، لیکن آم کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے اور لیموں کے اندر کھٹاس پیدا کر رہا ہے۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس پہ انسان ذرا سا غور کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی اور قوت ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیف عرفت ربہ، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اپنے رب کو آپ نے کیسے پہچانا؟ وہ فرمایا شہتوت کے پتے سے، شہتوت کے پتے سے پہچانا۔ کہ وہ کیسے؟ وہ فرمانے لگے یہ ایک پتا ہے شہتوت کا، اس کو بکری کھاتی ہے تو اس کے پیٹ سے مینگنیاں نکلتی، اور اسی شہتوت کے پتے کو وہ جو ہے مکڑی کھاتی ہے تو اس کے پیٹ سے جالا نکلتا، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ سے ریشم نکل گئے، اور ہرنی اسی پتے کو کھاتی ہے تو اس کے پیٹ سے مشک کی خوشبو جو ہرنی کے نافے سے نکلتی ہے وہ خوشبو پیدا ہو رہی۔
تو میں سمجھ گیا کہ یہ پتے میں کچھ نہیں، اصل طاقت اور قوت اور ہے جو اس میں یہ سب کچھ پیدا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان غور و فکر کرے تو اس میں بڑی نشانیاں۔ اور دوسری چیزیں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دیکھو تمہارے کام پہ لگا دیا۔ سخر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مسخر کر دینا، تابع کر دینا۔ اور تابع کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا آرڈر مانے، ہمارا حکم مانے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ رات دن سورج اور چاند یہ ہمارے حکم سے تو نہیں چلتے، انسانوں کے حکم سے تو نہیں چلتے، یہ چلتے تو اللہ کے حکم سے۔ تو پھر یہاں مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، تمہارے کام پہ لگا دیا۔ چلتے اللہ کے حکم سے ہیں۔ اگر انسانوں کے حکم پہ چلے تو ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی نظام صحیح نہ چل سکے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی چاہت ہے۔ کسی کا دل کرتا ہے ابھی مجھے نیند آئی ہے، رات تھوڑی سی اور لمبی ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے یار میرا درد ہو رہا ہے، میں تو تکلیف میں ہوں، کب صبح ہو، جلدی سورج نکلے، دن چڑھے اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ تو یہ انسان تو ہر ایک کی مختلف سوچ ہے، کوئی سورج کو پسند کرتا، کوئی چاند کو پسند کرتا۔ اللہ نے نظام تو اپنے ہاتھ میں رکھا، لیکن خدمت کے لیے کس کے لیے لگا دیا کہ جاؤ انسانوں کی خدمت کرو۔ رات بھی انسان کی خدمت کر رہی، دن بھی انسان کی خدمت کر۔ یا اللہ پاک نے رات کا ذکر پہلے کیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی اسی لحاظ سے کہ اسلامی لحاظ سے رات پہلے دن بعد میں۔ اسلام کی تاریخ بھی مغرب سے شروع ہوتی، غروب آفتاب سے، اور اگلے دن غروب آفتاب تک وہی تاریخ رہتی۔ یہ اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے کہ رات آ رہی ہے تو تاریخ بدل گئی، دن ختم ہو رہا ہے تو تاریخ بدل گئی۔ جبکہ انگریز کا نظام کیا ہے؟ رات کو 12 بجے تاریخ بدلتی ہے۔ کیا چیز بدلی ہے کہ آپ نے تاریخ بدل دی؟ بدلا تو کچھ بھی نہیں، رات ویسی ہے، ادھر بھی رات ہے، آگے بھی رات ہے، تو کوئی بدلی تو کوئی چیز ہے نہیں، تو تاریخ کیوں بدل گئی؟ جبکہ اسلام نے کیا کہا کہ دن ختم ہوا، رات آ گئی، کچھ بدلا ہے تو لہذا تاریخ بدل دو، اگلی تاریخ کر دو۔ تو یہ جو اسلام کا نظام ہے یہ عین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ اور یہ جو انگریزی نظام ہے یہ خود ساختہ ہے، یہ بنایا ہوا ہے، یہ انسانوں کا گھڑا ہوا ہے۔ رات بھی انسان کی خدمت کر رہی، دن بھی انسان کی خدمت کر رہا۔ تاریخوں کی تبدیلی ہو رہی ہے، آرام کرنا ہے اللہ نے رات کر دی، اندھیرا کر دیا، اور دن کو کام کرنا ہے اللہ نے سورج کی شکل میں روشنی کا انتظام کر دیا۔ یہ سارا کام خدمت یہ کس کی کر رہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری خدمت میں لگے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج بھی تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ سورج کا طلوع ہونا انسانوں کے لیے روشنی کا باعث، کام کاج، اور پھر سورج سے فصلیں پکتی، سورج کی دھوپ کی تیزی سے غلہ اور اناج پکتا ہے، اور پھر اسی طرح سورج کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ سمندروں کے اندر جو جوار بھاٹے کا نظام ہے یہ بھی اللہ نے سورج اور چاند کے ساتھ جوڑا۔ چاند جو 14ویں کی طرف بڑھتا جاتا ہے سمندر کی لہریں جو ہے وہ بڑھتی جاتی، اور جو وہ گھٹتا جاتا ہے سمندر کی لہریں گھٹتی جاتی، اور چاند کے ذریعے پھلوں کے اندر ذائقے پیدا ہوتے ہیں، مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو خدمت پہ لگایا، کام پہ لگایا۔ ستاروں کے ذریعے انسان راستے تلاش کرتے ہیں۔ آج بھی سمندروں میں چلے جائیں تو بحری جہازوں پہ راستے پتہ کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ستارے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ ہوگا تو ہم نے دائیں طرف کو مڑنا ہے، یہاں سے بائیں طرف کو مڑنا ہے۔ یہ ستاروں کا نظام تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ سب مخلوقات میری یہ تمہاری خدمت پہ لگی ہے، مسخرات تمہارے کام پہ لگی ہوئی ہے، بے امری ہی، لیکن چلتے کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ کے۔
فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں، لیکن یہ نشانیاں اس کے لیے لقوم یعقلون، جن کے اندر عقل ہو۔ اس میں زیادہ سوچ بچار کی بھی ضرورت نہیں، صرف عقل ہو تو یہ نشانی سمجھ آ جاتی۔ دیکھو زمین کو جو ہے آباد کرنے میں، فصلیں لگانے میں اور اسی طرح بیج ڈالنے میں، اس میں تو کچھ نہ کچھ انسان کا عمل دخل ہے، لیکن سورج کو نکالنے میں تو انسان کا کوئی عمل دخل بھی نہیں، چاند کو نکالنے میں تو انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، سورج کی روشنی تیز ہو، حرارت دے، شمسی توانائی حاصل ہو، اس میں تو انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ سارے کا سارا نظام خالصتاً کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ تو فرمایا اس سے تو عقل، معمولی سی عقل ہو تو سمجھ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں اور تخت شاہی پہ بیٹھا رعونت اور تکبر کے ساتھ، کون ہے تمہارا رب؟ کون ہے تمہارا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے۔ وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، زندگی بھی دے دیتا ہوں، موت بھی دے دیتا ہوں۔ ایک ایسے قیدی کو بلایا جو موت کا قیدی تھا، سزائے موت جس کو ہوئی تھی، اس کو رہا کر دیا، اور ایک بے گناہ کو بلا کے اس کی گردن اتار دی، دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی، اس کو میں نے جو ہے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ دماغ موٹا ہے، کچھ ویسے موٹا ہے، کچھ بادشاہت نے موٹا کر دیا، ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ تو اس کو فرمانے لگے میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، جو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو فأت بہا من المغرب، ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ ایسی نشانی تھی فبہت الذی کفر، اللہ پاک فرماتے کافر پریشان ہو گیا، اب اس کا کیا جواب ہے، تو چپ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا ایسا شاہکار ہے قدرت کا، سورج، چاند، ستارے، یہ شمسی نظام، کہ اس کے سامنے زیادہ سمجھ اور خرد اور پڑھا لکھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، معمولی سی عقل ہو وہ انسان بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو چلانے والا کون ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اچھے خاصے لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، سورج کو دیکھ کے سورج کی پرستش شروع کر دیتے، چاند کو دیکھا چاند کی پوجا شروع کر دی۔ ستاروں کو پوجنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ ستاروں کو دیکھ کے کہتے اس سے ہمارے مسئلے حل ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں دل و جان سے اس عقیدے کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی زبان کا ذکر اور ورد بنانا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وما ذرأ لکم، ذرا زمین پہ نظر دوڑاؤ، کتنی چیزیں بکھیر دی اللہ، کتنی چیزیں، مختلف الوان، رنگ مختلف، پہاڑوں کے رنگوں کا ذکر کیا، پہاڑوں کے رنگ دیکھو، جدد بیض مختلف الوان وغرابیب سود، کہیں سرخ پہاڑ ہیں، کہیں سفید پہاڑ ہیں، کہیں کالے پہاڑ ہیں۔ جانوروں کی رنگتیں دیکھو، پرندوں میں اللہ نے کیسے کیسے حسن و جمال پیدا کر دی، کیسی خوبصورتیاں بکھیر دی۔ اس کائنات کو اللہ نے اسی اختلاف کے ساتھ مزین کیا، اسی اختلاف کے ساتھ اللہ نے خوبصورت بنایا۔ ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی تو شاید انسان کا دل اچاٹ ہو جاتا۔ ہم تو ایک جیسا کھانا نہیں چند دن کھا سکتے، چند دن ایک ہی کھانا پکنے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب کی گل خیر ہے، آج کل یہی سالن پکی جا رہی، وہ کوئی چیز ہی نہیں نظر آ۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے اس اختلاف کے ساتھ اس جہان کو بنایا۔ یہ اختلاف حسن ہے اس جہان کا، لیکن اختلاف کی حد تک رہے۔ جب یہ مخالفت، لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ اختلاف جو ہے فساد کا سبب بن جائے، یہ لڑائی کا سبب بن جائے۔ ساری انسانیت یہ تسلیم کر لے کہ کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہی ہے، اللہ کا دین سب سے بلند ہو جائے، یہ سب سے اونچا ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔
آج میرے عزیز دوستوں بدقسمتی ہے کہ جو سب سے اونچا ہونے کے لیے آئے تھے وہ سب سے نیچے ہونے پہ فخر کر رہے ہیں اور اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری جو ہے عقل مندی ہے کہ ہم چپ کر دیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی نیت اور کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے تھا. کافر ختم نہیں ہوں گے، نہ ختم کرنا چاہتا ہے اسلام، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ کافر مغلوب ہوں، غلبہ اسلام کا ہو. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اور اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم مسلمان اس کے لیے کوشش کریں، ہم ایک ذہن بنا کے اٹھے، ہم نے ساری دنیا کے اندر اللہ کا دین زندہ کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان قدرت کی نشانیوں پہ، شاہکار پہ صرف دھیان دینے کی ضرورت، لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی عقل کے فلسفے دوڑانے کی ضرورت نہیں. ان فی ذلک لآیہ لقوم یذکرون. جو قوم ذرا سا دھیان دے گی، ذرا سا دھیان، وہ بھی سمجھ جائے گی کہ اس جہان کو بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ. یہی اللہ کی قدرت کے دلائل و شاہکار اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے. اللہ مجھے آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی اور ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ اپنی ذات تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما انت اهل. صل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے مولا کریم، اے ذی الجلال والاکرام، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ پاک اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ پاک ان احباب نے جو جو اعمال کی ہے اللہ سب کے سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان سب مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃ نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. تمام مرحومین کی قبر کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. جن کی بخشش ہو چکی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ پاک حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و کار، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما. اے ارحم الراحمین بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. بے حیاؤں کو حیا و شرم نصیب فرما. بے دینوں کو دین نصیب فرما. بے نمازیوں کو 5 وقت کا نمازی بنا. اے ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا. اے اللہ موت کے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما. اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا.
ہے اللہ قبر سے اٹھیں تو یا اللہ عزت کی چادر نصیب فرما، یا اللہ حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، پل صراط سے بجلی کی طرح سے پار لگا، اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا